اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں کرونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے، وہاں پر اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اپنے رب سے راز و نیاز کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہے۔ عبادت کی سب سے بہترین جگہ مقامات مقدسہ اور مساجد ہیں کہ ان جگہوں پہ جا کے انسان خدا سے راز و نیاز کرے اور عبادت میں مصروف رہے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن ان حالات میں ان تمام مقامات کو بند کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ عمل صحیح ہے اور اس کی شرعی حیثیت ہے، اور کیا ان حالات میں ہم اس مستحب عمل کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ دین اسلام ایک جامع اور کامل دین ہے۔ اس دین نے جہاں انسان کی ہر چیز کو اہمیت دی ہے، وہاں اس کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت انسان کی جان کی ہے۔ اس حد تک انسان کی جان کو اہمیت دی گئی ہے کہ شریعت کے احکام اٹھ جاتے ہیں اگر انسان کی جان کو خطرہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہم حج کو لے لیں، حج ایک جامع اور کامل عبادت ہے، لیکن اس کے شرائط میں سے، اس کے واجب ہونے سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا سفر پرامن ہو اور اس کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ اگر انسان کی جان کو خطرہ ہو تو پھر ایسے میں انسان سے یہ وجوب اٹھ جاتا ہے اور پھر حج انسان کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ اگر وضو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے لیے خطرہ ہے، تو پھر آپ وضو نہیں کر سکتے اور پھر تیمم کر کے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے دوسرے واجبات۔ اب ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس اور مقامات مقدسہ اور مساجد کی۔ مساجد ہوں یا مقامات مقدسہ، وہاں پہ جانا، وہاں پہ عبادت کرنا، وہاں پہ راز و نیاز کرنا، وہاں پہ اجتماع کرنا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور جو راہ ہے ان تک جانے کی، یا خود ان مقامات پہ اور راستے میں دشمن موجود ہے، اور وہ دشمن کیا ہے؟ وہ کرونا وائرس ہے۔ اور کرونا وائرس ہے وہ ہے کہ جس نے راستوں کو اور ان جگہوں کو خطرے سے بھر دیا ہے، پر خطر راستہ ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں تمام ڈاکٹر اور جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ آپ کو باہر نکلنے سے منع کرتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اور جب انسان کی جان کو خطرہ ہو تو وہ مستحب عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی جان کو بچائیں۔ جیسا کہ خداوند متعال نے سورہ بقرہ کی 195 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور اس سے بڑھ کے ہلاکت کیا ہوگی کہ راستوں میں ان مقامات پہ جو ہے وہ انسان کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ آلودہ ہو سکتے ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان تمام اسلام کی تدابیر پر، ان تمام اصولوں پہ عمل کر لیا جاتا تو آج ہم اتنی ساری اموات کا مشاہدہ نہ کرتے۔ لہٰذا اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ مکمل طور سے حکمت پہ مبنی ہیں، کیونکہ یہ وائرس ملنے سے، ہاتھ ملانے سے، ایک دوسرے سے گلے ملنے سے، کھانسنے سے، چھینک سے، اسی طرح یہ وائرس فضا میں حتیٰ باقی رہ جاتا ہے، اور جب انسان باہر نکلتا ہے تو وہ انسان اس میں آلودہ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے وہ دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ایسی صورت میں احتیاط کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جب وبا کے سلسلے میں پوچھا گیا تو معصومین علیہ السلام نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام سے بھی یہ نقل ہوئی ہے۔ یہ روایت مکتبہ تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل سنت نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ جس میں وبا ہو، یا کوئی شہر ایسا ہو جو وبا میں مبتلا ہو جائے، تو پھر وہاں کے مقیم اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شہر سے باہر نہ نکلیں اور وہیں پہ قیام کریں، اور جو باہر کے لوگ ہوں وہ اس شہر کے اندر نہ آئیں۔ گویا پیغمبر اسلام بھی اس دوران جو ہے کسی بھی قسم کی حرکت کو منع کیا کرتے تھے، اور یہ پیغمبر اسلام کا اس وبا کے سلسلے میں موقف تھا۔ لہٰذا تمام وہ افراد جو ان
اس صورت کے پیش نظر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے، وہاں پہ عبادت کے لیے نہیں جا رہے، مساجد میں نہیں جا رہے، مساجد میں اجتماع نہیں کر رہے، وہاں پہ عبادت انجام نہیں دے رہے، اور اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں اور عبادت انجام دے رہے ہیں، ان کا یہ عمل شریعت کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے مراجع اعظام فقہاء کرام نے جو یہ فتویٰ دیا ہے مکمل طور سے شریعت اسلام کے منابع کی روشنی میں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اور خداوند متعال ان تمام افراد کو جو ان عبادتوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر انجام دے رہے ہیں اور شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جزائے خیر عنایت فرمائے اور جلد سے جلد اس بیماری اور اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔